پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے پریس بریفنگ میں بتایا، دونوں ممالک نے 1 جنوری کو نیوکلیئر انسٹالیشن کی فہرست کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کے دریائے چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری پر پاکستان نے تفصیلات طلب کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ہندوستان پر زور دیتے ہیں تفصیلات فراہم کرے۔ ڈیم منصوبے سے متعلق ابھی تک کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی۔ بھارت کا کوئی بھی ایک طرفہ اقدام سنتاس معاہدے کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارت سے ہر چیز برابری کی بنیاد پر کریں گے، اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت سے برابری کی بنیاد پر ہی بات چیت ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کوشش ہے ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کو مل جائے۔ مینز ورلڈ کپ کے حوالے سے کپتان سے کوئی بات نہیں کی۔ بہت جلد کراچی سمیت پورے ملک میں گراؤنڈز کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ پی ایس ایل کے بعد نیشنل اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن کا کام شروع ہوگا۔ کراچی کا اسٹیڈیم لاہور سے بھی اچھا بنے گا۔ گراؤنڈ بن جائے تو کراچی کے عوام بھی اسٹیڈیم کا رخ کریں۔ اسکول لیول پر کرکٹ کو فروغ دینے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اگلا ٹارگیٹ ہمارا حیدرآباد ہے، وہاں بھی ٹورنامنٹ کرائیں گے۔ پی سی بی انٹر اسکول ٹورنامنٹ کا فائنل نجی اسکول نے جیت لیا۔ نیا ناظم آباد اسٹیڈیم میں فائنل کے اختتام پر شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ ممدانی کے میئرشپ کی خوشی میں عوامی سطح پر تقریب، اہم سیاستدانوں، معروف شخصیات اور ممدانی کے حامیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں زہران ممدانی کہتے ہیں، نیو یارک کا میئر منتخب ہونا اعزاز ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں، تمام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ خوشیوں کا تہوار غم میں تبدیل۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور اسکی ریزورٹ میں آتش زدگی، 40 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ حکام نے علاقہ سیل کر دیا۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ واقعہ رات 1:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نئے سال کا جشن منا رہی تھی۔ مختلف ممالک کے سیاح بھی شامل۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق آتش زدگی میں فرانس کے 8 شہری لاپتہ ہوئے۔ سوئس حکام کے مطابق واقعے کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ واقعے کی مذمت۔ ایکس پر پیغام میں کہا، مرنے والوں کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی ہے۔ سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ واہگہ بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ایرینا کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کور کمانڈر لاہور، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرینا کا افتتاح کیا۔ نئے ایرینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک بھی شامل ہے۔ پاکستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق پاکستان میوزیم بھی تعمیر کیا گیا۔ واہگہ پر نصب قومی پرچم بھی 139 میٹر بلند کر دیا گیا، جو ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات سے بند۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکائی، M2 لاہور سے بلکسر تک بند۔ موٹر وے M3 لاہور سے ملتان، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک ٹریفک کے لیے معطل۔ موٹر وے M5 ملتان سے سکھر اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 177 ریکارڈ، فیصل آباد میں AQI 272، سرگودا میں 184 ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا۔ ایرانی حکام کے مطابق پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد کو گرفتار کیا۔ عوامی نظم میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتاریاں ہوئیں۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ ایرانی ریال کی مسلسل گراوٹ سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، چین کا دو ٹوک موقف۔ چینی صدر شی جن پنگ نے نئے سال کے خطاب میں کہا، چین کے ساتھ تائیوان کا دوبارہ الحاق ناگزیر ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ چین ہمیشہ تاریخ کی در و سمت میں کھڑا رہا، عالمی امن و ترقی کو آگے بڑھانے اور انسانیت کے لیے تمام ممالک کے ساتھ کھڑا رہا۔ چینی صدر نے ہر سال 25 اکتوبر کو تائیوان ریکوری ڈے منانے کے اعلان کو سراہا۔ چین کی مصنوعی ذہانت اور خلائی صنعت میں پیش رفت کی تعریف کی۔
سالنوں کے پہلے روز بھی اسرائیل کی جارحیت نہ رکی. مقبوضہ مغربی کنارے میں گھر مسمار، درجنوں فلسطینی گرفتار. نابلس، رام اللہ، البوریخ، گورنری اور تلکرم سے 36 افراد کو گرفتار کیا گیا. غزہ میں یرموک اسٹیڈیم میں پناہ گزین افراد کے خیمے میں آگ لگنے سے ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. فلسطینی سردی، بھوک اور خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور. ادویات کی شدید قلت، اشیاء ضروریہ بھی مہنگی. جنگ نہیں، امن چاہیے، بے گھر فلسطینیوں کا مطالبہ. یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقوں میں ڈرون حملے، 24 افراد ہلاک، 50 زخمی. روس نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے محصور علاقوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا. ہوٹل اور کیفے کو نشانہ بنایا گیا جہاں شہری نئے سال کا جشن منا رہے تھے. ادھر یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے 9:30 کی رات یوکرین پر 200 سے زائد ڈرون حملے کیے. روسی حملوں کا ہدف یوکرین کا توانائی نظام تھا. حملوں کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے. یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی گیمبیا کے ساحل کے قریب الٹ گئی. 7 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ ہو گئے. 96 افراد کو بچا لیا گیا. کشتی میں 200 کے قریب افراد سوار تھے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے گیمبیا بحریہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے. نئے سال کی خوشی میں سعودی عرب کے مختلف لیبر کیمپس میں روڈ شو، میوزیکل کانسرٹس اور گیم شو کا بھی اہتمام کیا گیا. ریاض میں ہونے والے مختلف لیبر کیمپس میں مقیم ہزاروں پاکستانیوں نے شرکت کی. پاکستانیوں کو قانونی ذرائع سے رقم کی منتقلی سے متعلق آگاہی دی گئی. ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیگل بینکنگ چینلز کے استعمال پر زور دیا گیا. وزیراعظم کی ناشپا بلاک میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد. متعلقہ اداروں کے کام کی تعریف کی. کہا تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی مد میں خرچ ہونے والا زر مبادلہ بچایا جا سکے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدر پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس. وزیراعظم کی تیل و گیس سپلائی چین کو درآمد ہونے سے لے کر صارفین کے استعمال تک ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت. سپلائی چین کی ڈیجیٹائزیشن سے ان مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام ممکن ہوگی اور قومی خزانے کو فائدہ پہنچے گا. پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں بہتری اور پالیسی استحکام کی تصدیق. بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے. کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے. اعداد و شمار ظاہر ہوا. پالیسی اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. مہنگائی کا مسلسل نیچے آنا مڈ ٹرم معاشی استحکام کی اور بہترین گورننس کی بنیاد کی مضبوط ہونے کا اشارہ ہے. مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا اور پالیسی سمت کی تصدیق کی. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا. شرح سود میں کمی سے قیمتوں کے دباؤ کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا. کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کی فائنانسنگ سازگار ہونے کی امید بڑھی. قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے مثبت سگنل دیا اور غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. پنجاب کی طرز پر بلدیاتی نظام کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی. چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ دیں گے.